الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا سید العرب والعجم جسمہ مطہر مقدس معطر نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب جود والکرم مولانا محمد مصطفیٰ وعلی علی مرتضیٰ وعلی فاطمۃ الزہراء بنت محمد مصطفیٰ وعلی حسن مجتبیٰ وحسین مظلوم بکربلا اللہم والی من والاہم وعادی من عاداہم منصر من نصرہم واخذل من خذلہم الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من لیلنا الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال تبارک اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات بجوار محمد عزیزان محترم معزز سامعین کرام میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگان آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ظفر عباس ابن مرحوم سید حاتم علی مرحوم کے بروک کو وقت مل جل کی عظمت محمد و آل محمد پہ ایک بلند صلوات بھیجیں عزیزان محترم معزز سامعین کرام آپ سے مؤدبانہ التجا کرتا ہوں اپنے جوانوں سے اپنے بھائیوں سے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں تھوڑا سا اور آگے دیکھیے بزرگان ان کے ساتھ دیوار اچھی لگتی ہے ہاں آپ لوگ باہر آگے آ جائیں تاکہ بعد میں جو مومنین آتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ جگہ پور ہو گئی ہے تو وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو میں نے بارہا اس بارے میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو فضیلت اس فرش اعضا کی ہے وہ باہر کی نہیں ہے ثواب تو آپ کو بہرحال ملے گا ہی ملے گا لیکن ثواب کی کوالٹی میں جو ہے تھوڑا سا فرق آ جائے گا تو ایک یہ بات دوسری بات کہ میں سوچ رہا تھا کہ کچھ بچوں نے کچھ بیٹوں نے اپنے باپ کی ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے اور آج شربت ہے شب ضربت ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اس سے زیادہ فضیلت کی بات کیا ہوگی کہ اس مجلس میں امت کے باپ کا تذکرہ کیا جائے تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ دودھ جو ہے اب آپ سمجھ جائیے اشارے سے دودھ کے 2 طریقے ہوتے ہیں پیش کرنے کے ایک اتنا پانی ملا دیا جاتا ہے کہ آدمی جو ہے اب آپ لوگ کی سماعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں کیسے مجلس پڑھوں یا اتنا گاڑھا کر دیا جاتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی مٹھائی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو آپ جیسا سنیں گے ویسا میں سناؤں گا ٹھیک ہے تو اگر آپ گاڑھے الفاظ میں سننا چاہتے ہیں گاڑھے انداز میں جو فضائل 2 into 2 والی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ بیدار رہیں اور میرا ساتھ دیتے رہیں
شب قدر بھی ہے، ماہ مبارک رمضان بھی ہے، اور بڑی فضیلت والا مہینہ ہے یہ. ہمارے پاس آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کا نام ہے. جیسے پہلا محرم ہے، پہلا. دوسرا محرم صفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان مبارک، پھر شوال ذوالقعدہ ذوالحج. یہ 12 مہینہ ہے. یہ 12 مہینے ہونے کے باوجود بھی خدا کو جتنا محبوب یہ مہینہ ہے وہ کوئی اور مہینہ نہیں ہے. اور اس کی اس سے زیادہ خوبصورت دلیل میں نہیں دے سکتا ہوں کہ کسی بھی مہینے کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا، لیکن رمضان کا نام قرآن میں ضرور آیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور اکثر ہمارے درمیان میں ایک غلطی ہوتی رہتی ہے جو ہم اپنے جوانوں کو، ہمارے بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہمارے جوان اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ رمضان کہتے ہیں، جس کے لیے معصومین نے تاکید کیا کہ صرف رمضان نہ کہے رمضان المبارک یا ماہ رمضان، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے. اور اللہ کا نام صرف لینا، کیونکہ میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں وہ امام حسن علیہ السلام معاف کیجیے گا مولا کائنات نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی صرف رمضان کہتا ہے اور رمضان مبارک نہیں کہتا تو اس پہ کفارہ ہے، اور روزہ بھی فرض ہو جائے گا، اس پر صدقہ بھی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نام میں سے ایک نام. اس مہینے میں توریت بھی نازل ہوئی، زبور بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی، قرآن بھی نازل ہوا. تو ساری آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی. لیکن شب قدر کوئی خاص رات نہیں بیان کی گئی ہے. وہ شب 19 بھی ہو سکتی ہے، شب 21 بھی ہو سکتی ہے، اور شب 23 بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کم سے کم اسی بہانے سے ہی تینوں راتوں میں جاگے. جب آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سی رات. اچھا، اس ماہ مبارک رمضان میں روزے ہمارے پر فرض کیے گئے. ہمارا جسم جو ہے صرف جسم نہیں ہے، روح کے ساتھ ہمارا جسم ہے. ہم زندہ ہیں اس لیے کہ یہ روح ہمارے جسم سے متصل ہے. یہ روح الگ ہوگی تو ہمارا جو ہے ہم موت کے آغوش میں جا کے سو جائیں گے. تو اس جسم کے لیے جب رزق ہے تو روح کے لیے بھی تو کوئی رزق ہوگا. میں توجہ چاہتا ہوں آپ ادا. ہم یہ فرش اعضاء پہ جو بیٹھتے ہیں یہ روح کا رزق پاتے ہیں ہم یہاں سے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں یہ رمضان مبارک میں جو روزہ ہے وہ کیا ہے، وہ ہم کو کس جگہ پہ پہنچاتا ہے، کیسا پہنچاتا ہے، کیسا کر دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہم نے تمہارے پر، آپ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جائیے گا تو کیا ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ پرسکرپشن لکھتا ہے نا مریض کو دیکھ کر. میں توجہ چاہتا ہوں، آپ کو کس طرح کی دوا چاہیے وہ دیکھ کر آپ کے لیے دوا لکھتا ہے یا نہیں لکھتا ہے؟ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی امتیوں کو دیکھا تو اس کے لیے بھی ایک پرسکرپشن کی ضرورت تھی. روزہ رکھو تاکہ تم متقی بنو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. روزہ رکھو، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم متقی بنو گے. اب میں اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں. متقی کسے کہتے ہیں؟ عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے. حرام سے بچنے کا نام متقی ہونا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. آپ حرام سے بچیے. آپ دیکھیے نا، آپ خود محسوس کیجئے گا اس جملے کو، اور ہر جملے کو محسوس کیجئے گا، آپ لطف اٹھائیے گا. پانی پینا حلال ہے یا حرام ہے؟ ہم جو دن بھر میں روزی روٹی کھاتے ہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حلال ہے، ٹھیک ہے.
ہم جب خدا کی بات ماننے پہ آتے ہیں اللہ اکبر تو دن بھر حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر. ہم دن بھر حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی خدا بتانا چاہتا ہے ہمارا آپ کو کہ جب ہم بات ماننے پہ آتے ہیں تو حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں, تو حرام تو بدرجہ اولا چھوڑنا ہی چاہیے. صلوات میں جب محمد وعلى محمد, حرام بھی چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جب تقوی کی بات ہو, متقی کی بات ہو, تو کیسے ممکن ہے کہ امام المتقین کی بات نہ ہو؟ متقی کی بات ہو تو کیسے ممکن ہے کہ امام المتقین کی بات نہ ہو؟ کیونکہ یہ متقی معصوم نہیں ہے, متقی ہم اور آپ کو بننا ہے. یہ جو کرائیٹیریا بنایا گیا وہ ہم اور آپ کے لیے بنایا گیا ہے. اچھا لوگ سمجھتے ہیں, دیکھیے معذرت کے ساتھ اس چیز کو محسوس کیجئے گا, لوگ سمجھتے ہیں مولوی میں اور عوام میں فرق ہے, جو غلط تھنکنگ ہے. رسول اللہ میں اور عوام میں فرق ہے, عوام میں اور عوام میں فرق نہیں ہے. جس طرح سے ہمارے لیے 5 وقت کی نماز واجب ہے ویسے آپ کے لیے بھی ہے, جیسے روزہ ہمارے لیے فرض ہے ویسے آپ کے لیے بھی ہے. رسول اللہ کی ذات میں اور ہم میں فرق ہے, ہم میں اور آپ میں فرق نہیں ہے. تو امتی کے لیے بھی وہی کرائیٹیریا ہے. آئیے امام المتقین سے پوچھتے ہیں حرام سے بچنے کا کیا معاملہ ہے. ایک تحفہ دے رہا ہوں آج کی رات میں, جب آپ حرام سے بچیے گا تبھی آپ متقی کہلائیے گا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں ڈال دیا جائے اور اس کنویں سے پانی نکال کر کاشتکاری کی جائے, کھیتی کی جائے, اور اس سے سبزی اگے, توجہ, اور اس سبزی کو کوئی جانور حلال جانور کھا جائے اور اس کو اگر ذبح کیا جائے تو میں علی اس جانور کا گوشت نہیں کھاؤں گا. میں علی اس جانور کا گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ امیر المومنین کی ذات سمجھیے, پرفیکٹ انسان, جس کو اگر آدمی تصور کرے خدا نخواستہ 1% بھی کم کرے تو اس کی نسل میں کمی ہے, اس کے نسل میں کمی ہے. توجہ, پرفیکٹ انسان, شجاعت میں اس سے بہتر کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد, نبی کی ذات کے بعد شجاعت میں ان سے زیادہ کوئی بہتر نہیں. علم میں رسول اللہ نے ایک بات سکھلائی, انہوں نے ہزار بات نکالے. یہ بڑا چیلنج ہے میرے بھائی. کہا جائے کہ سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ. میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کی راہوں کو جانتا ہوں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اچھا اس زمانے میں لوگ پوچھتے تھے تو کیا پوچھتے تھے؟ یا علی یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنا ہے. ارے پاگل انسان, اگر علی بتا بھی دیتے کہ سر میں بال کتنا ہے تو تصدیق کس سے کرواتا؟ سوال محمد والے پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ یہ بکری کا بچہ ہے یا کتے کا بچہ ہے. ایسے سوالات بھی. مسجد کوفہ ہے, ایک منور شخص کھڑا ہوا, یا علی آپ نے اعلان کیا ہے کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہو. بتائیے جناب جبرائیل کہاں ہے؟ اللہ اکبر, جناب جبرائیل کہاں ہے؟ علی نے دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, سامنے دیکھا, پیچھے دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا. توجہ چاہتا ہوں. اور دیکھنے کے بعد مسکرا کے کہا میں تو علی ابن ابی طالب ہوں, تم ضرور جبرائیل ہو, تم ضرور جبرائیل ہو. اچھا سمت جو ہے خدا نے ایک
4 سمت نہیں بنائی ہے، خدا نے 4 سمت نہیں بنائی ہے، 6 سمت بنائی ہے۔ اسی تو چکر میں ابلیس پریشان ہو گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس کہہ رہا ہے کہ نہ میں تیرے بندوں کو، نیک بندوں کو چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تیرے نیک بندوں کو چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ ابلیس تو چوک گیا، تجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا نے 4 سمت نہیں 6 سمتیں بنائی ہیں۔ ایک آسمان ہے اور ایک زمین ہے۔ خدا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی جبین بے نیاز کو زمین پہ خم کر دیا تو تجھے معاف کر دوں گا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا دعا کے لیے تو تمہیں معاف کر دوں گا۔ ابلیس بہکاتا رہے تمہیں، لیکن اچھا ہوا کیا کہ جناب جبرائیل زمین کی طرف سے آسمان کی طرف گئے اور مسجد کوفہ کی چھت شکاف ہوئی اور پھر مل گئی۔ توجہ، مل گئی۔ میں نے کہا جبرائیل علیہ السلام، اچھا دیکھیے اکثر ذاکرین یہ غلطی کرتے ہیں جس کی طرف میں متوجہ ہوں اور میں اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ اکثر بولتے ہیں جبرائیل، ارے جبرائیل تمہارے نوکر تھوڑی نہ ہے، آل محمد کے در کے نوکر ہے وہ تو سید الملائک ہے۔ تو آپ کو تو جناب جبرائیل کہنا چاہیے، آپ کو احترام لینا چاہیے۔ وہ آل محمد کے در کے غلام ہے، آپ کے در کے غلام نہیں ہے جیسے نام لے رہے ہیں آپ۔ اچھا غلامی کا معاملہ بھی عجیب معاملہ ہے، ایک الگ بحث چھڑ جائے گی، رہنے دیجیے۔ صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد۔ یوں اشارہ کر دوں ایک جملے میں کہ ہم جو کہتے ہیں سلمان علی کے غلام، ابو ذر علی کے غلام، مقداد علی کے غلام، یہ ہماری ذاکری کی دنیا میں یہ ایک بس یہ بولنے کا ایک انداز ہے، فن خطابت ہے، ورنہ آل محمد کسی کو غلام بنا کے نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ الگ بات ہے کہ آل محمد کی در کی غلامی کو کوئی چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہے۔ صلوات بھیجے والے محمد والے محمد۔ آل محمد کے در کی غلامی کو کوئی چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے کہا آپ تو سیدھے بھی پوچھ کے جا سکتے تھے، جب آپ کو جواب مل گیا جناب جبرائیل علیہ السلام تو آپ تو سیدھے آپ دیوار پھاڑنا اور چلا جانا۔ کیا ہو سکتا تھا کل کوئی مورخ لکھ دے کہ پچھلے والوں کی طرح پیسہ دے کے بیٹھالا ہوگا امیر المومنین نے۔ صلوات بھیجے نا بر محمد والے محمد۔ اب تو دلیل بن گئی ہے۔ اچھا اب آئی بات علم کی۔ یقین مانیے جتنا ہماری قوم کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے نا، کسی قوم کو پڑھا لکھا نہیں ہونا چاہیے۔ اور معذرت کے ساتھ جتنی جاہل ہماری قوم ہے نا، ایک دم برعکس، کیونکہ شہر علم بھی ہمارے پاس ہے، در علم بھی ہمارے پاس ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ علی نے فلاں نے ایک آدمی نے کہا، محقق تھا، نہج البلاغہ دیکھ کے بولتا ہے کہ نا میں کنفیوز ہوں کہ علی نے یہ دنیا بنائی یا دنیا علی کے سامنے بنی، تو ہم لوگ واہ واہ کر دیتے ہیں۔ ارے جس نقطے پہ آپ واہ واہ کر رہے ہیں اس نہج البلاغہ کو آپ نے کتنے بار کھول کے دیکھا ہے؟ اس نہج البلاغہ کو آپ نے کتنے بار کھول کے دیکھا؟ علی کی ذات، قبلہ تشریف فرما، علی کی ذات 1400 سال پہلے ٹیکنالوجی کی بات کر رہا تھا۔ علی کی ذات 1400 سال پہلے ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے۔ وہ کیا کہا تھا؟ ناصر بھائی غور فرمائیے گا، کیا کہہ رہے تھے وہ کہ اگر یہ جو پانی بہتا ہوا دیکھ رہے ہو اس سے چاہو تو میں تمہارے گھروں کو روشن کر دوں۔ کتنے سال پہلے بات ہو رہی ہے یہ؟ میں زیادہ نہیں 20 سال پہلے ایک بات کہتا اگر کہ پلاسٹک کے کارڈ سے آپ پیسہ نکال سکتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کہ ارے مولانا آپ پاگل ہو گئے۔
20 سال پہلے اگر میں کہتا ایک پلاسٹک کے کارڈ سے آپ پیسہ نکال سکتے ہیں تو آپ بولتے مولانا کیسی آپ بے کی بات کر رہے ہیں. جب تحقیق آتی ہے تب آدمی اس کو تصدیق میں بدلتا ہے, اس کے بعد جو ہے ایکسپٹ کرتا ہے. سوچئے علی اس وقت ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے جب لوگ یہ اس بات میں مبتلا تھے کہ پوچھنے کے میرے سر میں کتنا بال ہے, یعنی ان کی فکر کتنی چھوٹی تھی. بلکہ ایک مزاحیہ انداز میں اگر کہا جائے کہ ان کا ہاضمہ کتنا چھوٹا تھا, ہاضمہ کتنا خراب تھا. اس زمانے میں علی ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے. میرا سوال مولا, توجہ چاہتا ہوں, مولا آپ نے جب کہا کہ اس بہتی ہوئی دریا سے میں گھروں کو روشن کر سکتا ہوں جس کو الیکٹریسٹی کہتے ہیں آج کے زمانے میں, تو آپ نے کیا کیوں نہیں؟ بھائی سوال میرا اپنی جگہ پہ بجا ہے. مولا آپ نے کیا کیوں نہیں؟ آپ ٹیکنالوجی کی بات کر رہے تھے, اسی ٹائم روشن کر دیتے. ہاضمہ دیکھیے, یہ چیز یاد رکھیے گا ذہن میں, ہاضمہ اس زمانے کے لوگوں کا خراب تھا, بہت خراب تھا. 2 پھلکی بھی نہیں پچا سکتے تھے. تو آپ نے کیا کیوں نہیں؟ ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے علماء کے درمیان میں بھی, کہ مولا علی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے. میں نے جو آیہ مبارکہ کو سرچشمہ کلام قرار دیا, قل هو اللہ احد اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا ریزن یہی ہے, ہر آدمی کو ترجمہ معلوم ہے, لیکن جو آج خرافات ہو رہی ہے اس خرافات کے تحت یہ آیت میں نے سنائی. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ نہ اس کو کسی نے جنا, نہ اس کو کسی نے جنا, نہ اس نے کسی کو جنا. تو علی کے باپ کا نام ہے ابو طالب. وہ لوگ جو خدا کہتے ہیں علی کو, بھائی ان کے لیے جملہ ہے, علی کے باپ کا نام ہے ابو طالب, بیٹوں کا نام ہے حسنین. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حقیقت میں کفو نہ ملتا, لیکن فاطمہ کو اسی لیے رکھا گیا کہ علی کا کفو بن جائے. صلوات بھیجو ہمارے محمد والے محمد. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر خدا بن کر علی مردے کو زندہ کرے تو کمال کیا ہے؟ بندہ ہو اور خدا اور مردے کو زندہ کرے, یہ کمال ہے. خدا بن کے سورج پلٹا ہے تو کمال کیا ہے؟ اب بندہ ہو اور سورج پلٹا ہے, یہ کمال ہے. تو نصیر ایک نام تھا جس سے آج نصیری ہے, جیسے کہ علماء اس بارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. دریائے فرات سے گزر ہو رہا تھا. جب دریا سے گزر ہو رہا تھا تو مولا علی نے نصیر کو بھیجا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مولا نے کیوں اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کیا, اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. کہ نصیر معلوم کرو کہ پانی کی جو دباؤ ہے وہ کہاں کم ہے تاکہ فوج جو ہے عبور کر جائے. لیول کہاں کم ہے پانی کا. وہ گئے, کہا کیسے معلوم ہوگا؟ کہا وہاں پہ جا کے ایک مچھلی کا نام لینا. مثال کے طور پہ کمکما, کہ کمکما علی نے پوچھا ہے کہ مچھلی پانی کہاں کم ہے. اب دیکھا تو نکلا کتنا, ہزاروں کی تعداد میں کمکمے نکلے. پھر اس کے بعد جب واپس آئے نصیر, کہنے لگے مولا ایک نام لیا, ہزاروں مچھلیاں نکل گئی. کہا نام چینج کرو.
قمقمہ ابن فلانی. پھر جا کے پوچھا کہ پانی کا لیول کہاں کم ہے. اب نکلی تو مان لیجیے 1000 تھی تو 100 نکلی. میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, قدر کیجئے گا جملے کی. 1000 کی 100 نکلی, پھر یہ واپس آئے, کبھی بھی 100 نکلی ہیں, ابھی بھی 100 نکلی ہے. کہا اب اور نام لو, قمقمہ ابن فلانی ابن فلانی. اب نکلی تو 10 نکلی. کہا مولا ابھی بھی 10 نکلی ہے. توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات, ابھی بھی 10 نکلی ہے. کہا اب جا کے نام لو. کہا اب جو نکلا تو ایک نکلا جو ہے نا بہت ضعیف سا تھا, بہت ضعیف سا تھا. کہا مولا نے پوچھا کہ پانی کا لیول کہاں کم ہے. اب وہ ہم اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں, اس مچھلی نے اپنے ہاتھ کو سر سے پٹک لیا, مار لیا. کیا انسان ہو نشیر, جو علی مچھلیوں کی نسل بتا سکتا ہے, اس علی سے خود پوچھ لیتے پانی کا لیول کہاں کم ہے. صلوات بھیجو نا بر محمد و آل محمد. اس علی سے خود پوچھ لیتے تو بتا دیتا کہ پانی کا لیول کہاں کم ہے. اچھا یہ نشیر واپس آیا, علی کی فضیلت ہضم نہیں ہوئی اس کو, علی کی فضیلت ہضم نہیں ہوئی, گر گیا قدموں پر. کہا آپ تو میرے خدا ہیں. علی نے اس کو کاٹا, جلایا, پھر زندہ کیا. میں کہوں گا آپ سوچئے کہ علی کی ایک چھوٹی سی فضیلت جب اس زمانے کی عوام ہضم نہیں کر سکی, تو علی اگر اس زمانے میں سیٹلائٹ بھیج دیتے, لائٹ کا ہے نا لائٹ ڈیولپ کر دیتے, اے ٹی ایم کارڈ بنوا دیتے, تو یہ دنیا کہاں چلی جاتی. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد, کتنا گمراہ ہو جاتی. یہ علی کی ذات ہے. شجاعت میں بھی ایک صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. میرے خیال سے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے, بس 2-4 جملے اور فضائل کے, اور کیونکہ جب میں محسوس کر رہا ہوں کہ روزے رکھنے کے بعد آپ سن نہیں پا رہے تو میں پڑھ کیسے رہا ہوں, آپ خود اندازہ لگائیے. صلوات بھیجے بر محمد. علی کی ذات, علی کے فضائل آپ بیان نہیں کر سکتے, لیکن علی کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو آپ احساس کیجئے. میں نے کہا علی جیسا پرفیکٹ انسان کوئی نہیں, رسول کی ذات کے بعد علی کے جیسا پرفیکٹ انسان کوئی نہیں. لیکن حالات سوچیے علی کے لیے کیسے بنا دیے گئے کہ بعد وفات رسول, شہادت رسول, پہلے خلیفہ کا دور ختم ہوا, دوسرے خلیفہ کا دور ختم ہوا, تیسرے خلیفہ کا دور ختم ہوا, علی نے کونا کشی اختیار کر لی, کنارہ کشی اختیار کر لی. حالات بنائے تبھی نا. اور ایسی حکومت پھر امیر المومنین نے آ کے کی کہ تاریخ لکھنے پہ مجبور ہو گئی کہ جیسی حکومت علی نے کی وہ دور پھر نہیں آیا, کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ جیسی ہم سے پوچھئے نا, ہم شیعہ اثنا عشری سے پوچھئے کہ جیسی حکومت علی نے کی ویسا ہی ایک دور ابھی آئے گا جس کو ہمارے وقت کے امام کا دور کہا جائے گا. صلوات بھیجے بر محمد وآل محمد. کوئی فاقہ نہیں, کوئی بھوکا نہیں, چوری نہیں, بے ایمانی نہیں. پروپیگنڈا دیکھیے, پروپیگنڈا سے بچیے. وہ مس یوز ہونا, کسی کے بارے میں خلاف آواز اٹھانا, وداؤٹ ایویڈنس آواز اٹھانا. ایک فقیر شام تھا, وہ کیا کرتا تھا معلوم ہے, علی کی ذات, میں نے کہا آپ محسوس کیجئے, ہزاروں منبروں سے علی کی ذات کو گالی دینا. کیا ماحول بنایا ہوگا وہاں پر علی کے لیے, کیا ماحول بنایا ہوگا.
فقیر شام تھا. کیوں فقیر تو میں اس لیے کہوں گا نا کہ جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو فقیر ہی تو ہوتا ہے. جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو فقیر ہی تو ہوتا ہے. کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ درے امیر نجف کے فقیر ہیں ہم لوگ, فقیر ہو کے بھی کتنے امیر ہیں ہم لوگ. اب ملا ہے جن کو کنیزان سیدہ کا لقب, پیے ہوئے انہی مادر کشیر ہیں ہم لوگ. اور جس کے دل میں علی کی محبت ہو, پیسہ بھی نہ ہونا میرے بھائی, تو اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ علی کی محبت کو اس کے بعد میں بیچ نہیں سکتا. فقیر شام کیا کرتا تھا؟ دن میں بکریاں بچوں میں اٹھواتا تھا, پروپیگنڈا کیسے کہتے ہیں, اور رات میں اٹھوا لیتا تھا. رات میں اٹھوا لیتا تھا, اور صبح میں جب پوچھا جاتا تھا, بچے پوچھتے تھے میری بکری کہاں ہے, تو کہا نعوذ باللہ علی چوری کر گئے. یہ ہے دنیا. علی نے ایسے ہی طلاق نہیں دیا اس دنیا کو. آپ میں سے دنیا سے دل مت لگائیے. ایک جملہ اور آپ کہہ دوں, آج شب ضربت ہے نا امیر المومنین کی. امیر المومنین کو جب ضربت لگی نا, لوگ کہہ رہے تھے علی اور نماز بھی پڑھتے تھے, نعوذ باللہ. تو انسان ایک دیکھیں, ایک فتنہ روکنے کا ایک طریقہ میں بتا دوں آپ کو, ایک فارمولا دے دوں. زید نے آ کر کسی سے کہا کہ فلانی آدمی ایسا ہے, ٹھیک ہے, زید نے آ کر فلانی آدمی سے کہا فلانی آدمی ایسا ہے. زید نے آ کے مہر عباس سے کہا مثال کے طور پہ کہ مہر عباس صاحب, بکر صاحب غلط ہے. آپ کے پاس اگر بکر صاحب کا نمبر ہے فوراً فون کیجئے اور فون کر کے کہیے زید صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یہ موبائل سامنے بیٹھے ہوئے. یہ فتنہ یہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی, یہ فتنہ یہی ختم ہو جائے گا. یہی ایک بہترین نسخہ میں دے کے جا رہا ہوں. آپ اگر علی کے چاہنے والے ہو تو منہ پہ بولیے اور ایویڈنس کے ساتھ بولیے. اگر علی کے چاہنے والے نہیں ہیں تو منافق ہیں بھائی. سب ہو سکتا ہے, علی کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے. سلوات بھیجے بھائی محمد والے محمد. تو یہ پروپیگنڈا, آپ سوچیں ہم لوگ تو کچھ نہیں ہیں, ہم اور آپ کچھ نہیں ہیں, غلام بھی نہیں ہے. 100 بار پیدا ہوں گے نا, خاک پا کے برابر امیر المومنین کے نہیں ہو سکتے. امیر المومنین دور کی بات ہے, ان کے غلاموں کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو جو ہسٹری بتا رہی ہے وہ امیر المومنین کے ساتھ یہ ہوا کہ ضربت لگی ہے تو لوگوں نے پوچھا علی نماز بھی پڑھتے تھے, نعوذ باللہ. لہذا کوشش کریں, کیونکہ ایک باپ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ باپ کے کچھ حقوق ہے. کیا حقوق ہے؟ کہ باپ کی کچھ حقوق ہے. یہ میں اپنے جوانوں سے, بھائیوں سے, بہت زیادہ لمبا اور بڑا ٹاسک نہیں ہے, اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا. کچھ ٹاسک ہے بس. کیا؟ باپ کا نام لے کے نہ پکارے. مولا فرماتے ہیں باپ کا نام, بھائی آپ اپنے میں فرض مان لیجئے اس کو, یہ عمل کرنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ یہ عمل کیجئے. اگر آپ علی کے شیعہ ہیں, باپ کا نام نہ پکاریے, باپ کے آگے مت چلیے, باپ سے پہلے مت بیٹھیے, اور وہ کوئی کام نہ کیجئے جس سے آپ کی باپ کی طرف انگلی اٹھے. بھائی جب امام یہ سکھلا رہے اس باپ کے لیے جو سلبی باپ ہے, تو یہ کرائیٹیریا تو پورا ہے نا, امت کے باپ کے لیے بھی استعمال ہوگا نا, کہ کوئی ایسا کام نہ کیجئے جس سے علی کی ذات پہ انگلی اٹھے. انا وعلی ابوہ ھذہ الامہ, رسول اللہ فرمایا میں علی اس امت کے باپ ہے, تو کوئی ایسا کام نہیں کیجئے جس سے علی کی ذات پر, رسول کی ذات پہ انگلی اٹھے. ہم نمائندے ہیں اپنی مذہب کے,
ہم نے دیکھا ہے جوانوں کو گالی دیتے ہوئے دیکھا ہے، معذرت کے ساتھ یہ کلی بات کر رہا ہوں، میں کسی کو مطلب ہٹ ڈائریکٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ کلی بات ہے، گالی دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں گالی کا وجود ہے ہی نہیں میرے بھائی، گالی دینے والا اہل بیت کہتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے۔ اچھا کوئی باہر کا آدمی دیکھ رہا ہوگا تو کیا دیکھ کے بولے گا؟ کیا علی بن نعوذ باللہ گالی دیتے تھے جو ان کا شیعہ گالی دے رہا ہے؟ تو لہذا کوشش کریں کم سے کم ان 3-4 باتوں پہ جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کریں، گالی زبان پہ کنٹرول کریں۔ گالی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو، بلکہ یہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے، اس زبان کے بیس پہ حدیث ہے کہ اس زبان کے بیس پہ انسان جنتی بھی ہوگا اور جہنمی بھی ہوگا۔ صلوات بھیجیں نبی محمد وعلیہ میں اپنے بھائیوں کو صرف تسلیت کے لیے کچھ جملے مصائب کے، امیر المومنین کی مصیبت کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی، آپ لوگ 4-5 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، آپ نے الحمدللہ اپنے بابا کا جنازہ سکون سے تو اٹھایا، کفن بھی تو پہنایا، لیکن تاریخ کہتی دیکھیے ہر معصوم کی قبر بعد میں بنی ہے، لیکن امیر المومنین کی قبر جناب نوح علیہ السلام نے اپنے طوفان سے پہلے بنا کے رکھا تھا۔ اور کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اب سوچیے، اب میرے جملے پہ آپ احساس کیجئے، صرف احساس کیجئے کہ علی کی قبر کئی صدیوں تک ہے نا چھپی ہوئی تھی۔ کیوں؟ علی کے دشمن تھے۔ حکم یہ دیا گیا تھا کہ میرے معصوم بیٹے صرف اٹھائیں۔ عباس جیسا بھی امام بیٹا موجود تھا، محمد حنفیہ جیسا بھی بیٹا موجود تھا، لیکن اٹھانے کا حکم کس کو تھا؟ امام حسن اور امام حسین۔ آپ احساس کیجئے، میں نے کہا پھر احساس کیجئے، لیکن کچھ صدیوں کے بعد امیر المومنین کی قبر تو احیا ہو گئی نا۔ آپ سوچئے جناب زہرا کی قبر ابھی تک کیوں احیا نہیں؟ اللہ اکبر، یعنی آج بھی جناب زہرا کے دشمن موجود ہیں۔ تاریخ نے کہا کہ 19 کی صبح جب نمودار ہوئی ہے تو مرغابیاں اپنے زبان بے زبانی سے امیر المومنین کے دامن کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں مولا مسجد نہ جائیے گا، قاتل لیتا ہوں۔ مولا مسجد نہ جائیے، قاتل۔ آپ سوچئے حق کس طرح سے حق ادا کرتے تھے امیر المومنین۔ جناب زینب سے مخاطب ہو کے کہا، اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر تم ان مرغابیوں کو پال سکتے ہو تو پالنا رکھنا، ورنہ اگر نہیں پال سکتے تو انہیں آزاد کر دینا۔ تاریخ نے کہا پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا کہ امیر المومنین کی پیشانی مبارک پہ وہ سجدہ، وہ ضربت جب لگی ہے تو امام کہ وہ حالت تھی، آپ احساس کریں کہ خاک کوفہ اٹھا کے مسجد کوفہ امام اپنے سر پہ رکھتے تھے، اپنے سر پہ رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب طبیب آیا ہے تو تاریخ نے کہا کہ اس طبیب نے کہا کہ امام تو کسی حال میں زندہ رہیں گے نہیں، لیکن اگر کچھ دن تک زندہ رکھنا چاہتے ہو تو امام کو جتنا دودھ پلا سکتے ہو پلانا۔ آپ کو معلوم ہے یہ دودھ کے پیالے لے کے کون سب سے پہلے آگے بڑھا؟ چھوٹے چھوٹے کوفے کے بچے، چھوٹے چھوٹے کوفے کے بچے، میرا دودھ مولا کو پہنچا دیجئے۔ امام حسن نے کہا یہ بچے کون تھے معلوم ہے؟ یہ یتیم بچے تھے جن کو امیر المومنین خود پالا کرتے تھے۔ جب ضربت لگی ہے تو طبیب کہتا ہے کہ اتنا زیادہ اس میں زہر تھا، اتنا زیادہ زہر تھا، اللہ اکبر، اتنا زیادہ کہ اگر کوفے کے سارے لوگوں کو ذرا ذرا سا بھی دے دیا جاتا تو کوفی وہاں مر جاتے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. جب امام حسن اور امام حسین جناب امیر کو لے کر اپنے خانے کی طرف گھر کی طرف جا رہے تھے, کچھ دور آگے بڑھے, ایک ہجوم تھا مولا کے چاہنے والوں کا, ایک ہجوم تھا مولا کے چاہنے والوں کا. اس حالت میں بھی علی نے کیا کہا معلوم ہے؟ حسنین ان مومنین سے کہہ دیجئے گا, بس جملہ مسائل پہ تمام کر رہا ہوں, ان مومنین سے کہہ دیجئے یہی رک جائیں. اس بیٹی کے لیے بھی تسلیت بھرا ایک جملہ میں بیان کر دوں, کہہ دیجئے یہی رک جائیں. کہا کیوں مولا؟ کہا مجھے معلوم ہے جب میں گھر میں جاؤں گا زینب مجھے اس حال میں دیکھے گی, مجھے دیکھ کر گریہ کرے گی. میں کہوں گا مولا مولا آپ کو یہ برداشت نہ ہو کہ زینب کی آواز کسی کے کان سے ٹکرائے. ارے یہی کوفہ ہوگا, منادی آواز دے گا یہ زینب ام کلثوم ہے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگارہ اس ذکر کو ذاکر حقیر کو سماعت کو سامعین سے بنا کو بانیان مجلس سے قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ ماہ مبارک رمضان ہے, یہ شب قدر ہے. آج کی رات میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی. پروردگارہ ایک بچہ بہت علیل ہے, پروردگارہ بحق کے امیر المومنین سے شفاء کلی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا شیعہ حیدر کرار جہاں جہاں زندگی گزار ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھنا اہل بیت کی محبت کے ساتھ باقی رکھنا, ہمیں اس دنیا سے جب بھی اٹھانا محبت اہل بیت کے ساتھ اٹھانا. پروردگار مرحوم ظفر صاحب کی قبر کو منور فرما. پروردگار ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما. پروردگار انہیں جب بھی محشور کرنا آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور کرنا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید ظفر عباس ابن سید حاتم علی کی روح کو بخش دیں. بسم اللہ. ولم يكن له